السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم نور اسلام حضرت ڈاکٹر منور حسین صاحب کی کتاب کا مثالی سیٹ نمبر 32 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں قرآن حکیم کے اعجاز کے کتنے پہلو بیان کیے ہیں؟ 3۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کے حروف مقطعات کا تذکرہ الفوز الکبیر کے کس باب میں کیا ہے؟ باب چہارم۔ رب اشرح لی صدری، اے رب میرا سینہ کھول دے۔ یہ دعا کن پیغمبر کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس سورت کی آیت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل نرم ہوا تھا اور وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے تشریف لے گئے؟ سورۃ طٰہٰ۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا پیش حضرات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن حکیم سورہ مریم کی ایک آیت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ہارون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ پوتے ہیں۔ سورہ عبسہ کے آغاز میں کن صحابی کا ذکر کیا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ معجزہ شق قمر کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ قرآن حکیم میں۔ اساطیر الاولین کا معنی ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ قرآن حکیم کہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ سورہ شورى۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رد میں آیت کس صورت میں ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ قرآن حکیم کی کس صورت میں حرام جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ قرآن حکیم کی کس صورت میں ملتا ہے؟ سورہ کہف میں۔ قرآن حکیم میں کس جرم کی یہ سزا بتائی گئی ہے کہ قتل کیا جائے یا مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کیا جائے؟ یعنی جرم کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک سزا کا تعین ہوگا۔ راہزنی، ڈاکہ۔ دعوت دین کے 3 اصول قرآن حکیم کی سورہ نحل کی کس آیت میں دیے گئے ہیں؟ آیت نمبر 125۔ قرآن حکیم کی کس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتیازات بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ نحل۔ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، ان کی تعداد 99 ہے، ایک کم 100۔ کن پیغمبر کے بارے میں مولانا مناظر احسن گیلانی کی یہ رائے ہے کہ ان سے مراد گوتم بدھ ہیں؟ حضرت ذوالکفال علیہ السلام۔ قرآن نے امرأۃ العزیز کس عورت کو کہا گیا ہے؟ زلیخا کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی خاتون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی زندگی میں انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق منافقین پر کون سی 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں؟ عشاء اور فجر۔ حدیث کے مطابق ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کی نماز کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ منافق۔ الوجیز فی اصول الفقہ کے مصنف کا نام عبدالکریم زیدان۔ الفقہ الاسلامی و ادلہ کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر وہاب السہلی۔ کنز الاعمال کے مصنف کا نام ہے علی المتقی۔ اسلامی قانون کا 3را ماخذ اجماع۔ پہلا قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع۔ وہ کون سا عمل ہے جو حلال تو ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے؟ طلاق دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر
سینہ مبارک چاک کرنا کتنی بار ہوا؟ 2 مرتبہ۔ ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبدالعزی یا عبدالعزہ؟ عزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے کیس کو عرب کا سب سے بڑا قاضی کہتے ہیں؟ قاضی شریح۔ کن ام المومنین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ان الفاظ سے کیا؟ کانا خلقہ القرآن، خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ غزوہ احزاب کے موقع پر جو خندق کھودی گئی اس کی کل لمبائی 3.5 میل۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ تماس سے۔ غزوہ احد کے لیے جاتے ہوئے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے کتنے ساتھیوں کو لے کر واپس مدینہ آ گیا تھا؟ 300۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں نے کتنے کفار کو قیدی بنایا؟ 6000۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو کہا انصاف سے کام لیجیے۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ بتائیے وہ شخص کون تھا؟ ذوالخویسرہ۔ محمد بن ابراہیم المعروف باہ ابن طبابہ نے کس عباسی حکمران کے دور میں خروج کیا؟ مامون رشید۔ الطرق الحکمہ فی سیاست الشریعہ کے مصنف کا نام ہے ابن قیم۔ الحسبہ فی الاسلام کی تصنیف ہے ابن تیمیہ کی۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھا امام ابو یوسف۔ بابک خرمی نے کس عباسی حکمران کے دور میں خروج کیا؟ مامون رشید۔ عقائد میں توحید کے بعد درجہ ہے رسالت۔ سابقہ الہامی کتب ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، صرف مردوں میں سے۔ دنیا کی ضد ہے آخرت۔ آخری عقیدہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ توحید کے مد مقابل شرک۔ اسلام کا پہلا رکن کلمہ۔ کس عبادت میں تمام عبادت کی روح شامل ہے؟ حج۔ صرف زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں۔ قربانی کرتے وقت بے نظیر قربانیاں یاد آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمہ شہادت کا حصے ہیں 2۔ اسلام میں عزت کا معیار ہے تقویٰ۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میکنگ آف ہیومینٹی کے مصنف کا نام ہے رابرٹ پریفرڈ۔ اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر کھڑے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ جہنمی دوزخ میں جانے کا سبب بنیں گے نماز نہ پڑھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حج کا سامان تیار رکھو، یہ ایک جہاد ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ فرضیہ حج کی آیت کس صورت میں ہے؟ سورہ آل عمران۔ حج ایک عبادت ہے، جامع عبادت ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ حج کا مہینہ محرم سے پہلے یعنی کہ سال کا آخری ذوالحجہ، ذوالقعدہ کے بعد اور محرم سے پہلے۔ نزول قرآن کا آغاز ہوا غار حرا سے، رمضان مبارک میں غار حرا سے۔ پہلی وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر آیت نازل ہوئی 5 سورہ الگ کی پہلی 5 آیات۔ امام بخاری نے کس سال وفات پائی؟ 256 ہجری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے 10 برس۔ امام مسلم بن حجاج کا سال وفات ہے 261 ہجری۔ ابو داؤد سلمان بن اشعث کا سال وفات ہے 275 ہجری۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری وحی نازل ہوئی میدان عرفات میں۔
तहज़ीब अल-अहकाम के मुअल्लिफ़ का नाम है मोहम्मद बिन अल-हसन तूसी। अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब अल-कीनी का साल वफ़ात है 339 हिजरी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर का तमाम सामान पेश कर दिया ग़ज़वा तबूक के लिए। जन्नतुल बकी वाक़या है मदीना मुनव्वरा में। सूरह लहब किसकी मुज़ामत में नाज़िल हुई? अबू लहब और इसकी बीवी उम्मे जमील। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग का आगाज़ किस शहर से किया? मक्का से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किन की बेटी हैं या किस की बेटी हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सुलह हदीबिया के मौके पर हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंजीर में जकड़े हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा वालिदैन का नाफरमान। अदायगी हज का सबसे बड़ा फ़ायदा है गुनाहों की बख्शिश। जहाद बिन नफ्स को कहा गया है जहाद अकबर। ए ईमान वालो, बचाओ अपनी जान को और अपने घर वालों को आग से। इस्लामी माशी निज़ाम में बुनियादी अहमियत किसको हासिल है? ज़कात इबादत है माली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप हैं तीन, एक रूहानी जिसने तालीम दी, एक जिस्मानी जिसने पैदा किया और एक जिसने बेटी दी। चांदी का निसाब है, एक बाप वो भी है जिसने सब इंसानियत के लिए बनी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। चांदी का निसाब है 52.5 तोला, सोने का 7.5 तोला। ज़ौजैन से मुराद मियाँ बीवी। नमाज बेहतरीन मज़हर है मुसावात का। ए ईमान वालो, अपने आप को आग से बचाओ और इसे और अपने घर वालों को भी, ये पहले भी आ चुका है। ज़बत नफ्स की क़ुव्वत हासिल होती है रोज़े से। घर में मुंतज़िम आला की हैसियत हासिल होती है खामिंद को। मैं सबसे बेहतर डैश में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसका सलूक अच्छा है अपनी बीवी के साथ। बहुत सी अखलाकी बुराइयों की बुनियाद है झूठ। हुस्न सलूक सबसे ज़्यादा किया जाए माँ से। मोजमुल अदबा के मुसन्निफ़ का नाम है याकूत हमवी। रद्दुल मुख्तार के मुसन्निफ़ का नाम है इब्ने आबिदीन। ये फतावा शामी के नाम से भी मशहूर है। अल-फसल फ़ी मलल व नहल के मुसन्निफ़ का नाम है इब्न हज़्म। इस्लामी मुल्क तुर्की का कितने फ़ीसद हिस्सा यूरोप में है? 5%। और इनकी ख्वाहिश है कि हम यूरोप के साथ शामिल हो जाएं। अफसोस है। किस इस्लामी मुल्क के परचम पर अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है? ईरान। इस्फ़हान किस इस्लामी मुल्क का शहर है? ईरान। आबादी के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? बांग्लादेश। अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? लुई जरगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर सुनकर ये कहा था, अब अरब जो चाहें करें, इन्हें रोकने वाला कोई बाकी नहीं रहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये अल्फाज हैं। तीसरी सलीबी जंग में इस्लामी फ़ौज की सरबराही कौन कर रहा था? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलीबी जंग यानी कि ईसाइयों के ख़िलाफ़। किस मज़हब का ये अहम अक़ीदा है कि कायनात का ये निज़ाम हमेशा इसी तरह ही चलता रहेगा, क़यामत कभी भी ये बर्पा नहीं होगी? जैन मत। तो इसी के साथ हमारा मिसाली सेट नंबर 32 मुकम्मल हुआ। मिसाली सेट नंबर 31 में भी हमसे ये गलती हो गई कि हमने उसे 31 का कहा है। तो इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।